میرے معاشرے کا یہ حسن ہے کہ آج بھی ہر رشتے جو ہے وہ اپنے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سونے کے یوں کہیے کہ فریم کے اندر ڈھلا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ باپ ہو، یعنی سوائے چند کیسز کے جن سے انکار نہیں ہے کہ جہاں حقوق کے معاملات بھی عجیب ہیں اور فرائض تو چھوڑ دیجئے صاحب۔ مغرب کی صورتحال ظاہر ہے بالکل مختلف ہے۔ اب جن دل فریب نعروں میں مغرب نے الجھایا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ بہت تیزی سے کہیں اس طرف تو نہیں بڑھ رہے، تو ذرا یہ ایک اوور ویو کیجئے اس معاشرے کے حوالے سے کہ مرد کے حقوق اور اس کے فرائض۔ جی سر دیکھیے، بڑی بہترین گفتگو پہلے سے یہاں پر چل رہی ہے، آپ کے ساتھ دونوں مہمانوں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی۔ جہاں تک سر مغرب کا تناظر ہے نا، تو مغرب کو ہم آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، ایک الگ تہذیب کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ مغرب کو اب اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کریں تو مغرب میں دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 بھی ہوئی ہے، ورلڈ وار 2 بھی ہوئی ہے۔ ان دونوں جنگوں کے بعد مغرب کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ری ڈیزائن کرنے کے دوران کچھ نئی جو آپ سمجھ لیں اصول، قواعد اور ضوابط بنائے گئے ہیں میٹیریلزم کی پروڈکشن کے لیے، میٹیریلسٹک گین حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں ان کو میکسیمم جو لیبر کی ضرورت تھی، میکسیمم مین پاور کی ضرورت تھی، میکسیمم فورس کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے خود کے اپنے جتنے بھی تہذیبی، تمدنی اور ان کے اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز تھے ان کو توڑ کر مٹیریل گین حاصل کرنے کے لیے اس کلچر کو پروموٹ کیا۔ پہلے تو اس کو تاریخی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی نیڈ کے طور پہ عورت کو گھر سے باہر نکالا اور اپنی نیڈ کے طور پر عورت اور مرد میں ڈیوائیڈ پیدا کی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، مغرب کا اگر تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں مشرق کے ساتھ، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مغرب کی جو اوور آل سوسائٹی کا سٹرکچر ہے، یہ پچھلے 100-150 سال یا میکسیمم 200-250 سال انلائٹمنٹ پیریڈ، انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریل ریولوشن کے دور کا بنا ہوا پیریڈ ہے، جو پیورلی ان دا فارم آف نمبرز، ان دا فارم آف منی، ان دا فارم آف ایڈورٹیزمنٹ، ان دا فارم آف پروموشن آف ورلڈلی گینز کے اوپر چلتا ہے۔ اگر ہم مشرق کا معاشرہ دیکھیں، مشرق کی تہذیبیں دیکھیں، مشرق میں آپ کو بھارت کے جیسا ہندو مت کا مذہب ملتا ہے، مشرق میں آپ کو چائنیز سیولائزیشن ملتی ہے، مشرق میں آپ کو ابھی جو اسلامک ریولوشن کے بعد 712 کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور بہت سے علاقوں کے اندر، آسیان ریجن کے اندر اسلام نظر آتا ہے۔ تو مشرق اپنی تہذیب اور اپنے جو تمدن ہے اس کے اکارڈنگلی یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت عورت کو اس مقام پر لایا جائے جہاں پر مٹیریل گین حاصل کرنے کے لیے فیملی سٹرکچر کو ڈیمیج کیا جائے، کیونکہ آپ کا یونٹ فیملی ہے۔ اس وقت اگر میں ایک سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو یہ جو سٹوڈیو بنا ہے یہ اینٹوں سے بنا ہے، اینٹ ایک اس کا بیسک یونٹ ہے، اس سے یہ بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوئی ہے۔ تو جب آپ اپنے یونٹ کو ڈیمیج کریں گے، اس کو بوسیدہ کریں گے، اس کو ہالو کریں گے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں دراڑ پیدا کریں گے، تو پورے کے پوری بلڈنگ آہستہ آہستہ گر جائے گی۔ میں پھر گزارش کروں گا، مغرب اور مشرق کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مشرق کے اندر بہت ڈینس، بہت ڈیپتھ اور بہت امپورٹنٹ طریقے سے اپنی سیولائزیشن اور ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے۔ مغرب کے اندر ایسا نہیں ہے جو مشرق کے اندر کیا جا رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو مشرق کے احوال ہے، مشرق کا انوائرمنٹ ہے، ہم نے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کا فیملی سسٹم ہے، جس طرح کے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی معاملات ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہمیں یہ نظام سوٹ کرتا ہے۔ جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکومت سازی ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، وہ ڈکٹیٹوریل ویلیوز ہیں یا وہ مونارکی ہے۔ جو حکومت سازی لوگوں کو فائدہ دے وہ عمل ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں جو معاشرتی، سیاسی، سماجی اقدار سوٹ کرتی ہیں، ہمارے ٹریڈیشن اور تہذیب کا حصہ ہیں، اس ریجن کی ایشیاٹک جو ہماری تہذیب ہیں، اسلامک ہماری تہذیب ہے، ہم نے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے۔ اور اس میں اسلام ہمیں ماڈرنائزیشن کی بھی، ایڈوانسمنٹ کی بھی، گروتھ کی بھی، امپاورمنٹ کی بھی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہے، چاہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں، چاہے وہ حقوق ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ چونکہ معاشرے ایک جس کو کہتے ہیں نا نیسنٹ سٹیٹ سے ڈیولپ کرتے ہیں، گروتھ تک پہنچ رہے ہیں، تو یہاں پر جو اپنے جو رول ادا کرنے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، وہاں پر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم اس طرح سے اس چیز کو سرفیس نہیں کر پاتے کیونکہ ہم خود بھی ایک ٹرانزیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں، ایڈوانسمنٹ آتی ہے، ٹیکنالوجی آئے گی، سوشل میڈیا آئے گا، الیکٹرانک میڈیا آئے گا، تو میرے سے بھی بہت غلطیاں ہوں گی، آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی، ہمارے معاشرتی نظام میں بھی غلطیاں ہوں گی،
لیکن ہم اس پروسیس سے جب گزر جائیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری اخلاقیات، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری جو مذہبی روایات ہیں وہ زیادہ بہتر، زیادہ مستحکم ہے اور دور رس نتائج دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیملی کے یونٹ کو بچا کے رکھتی ہیں، اور اگر یاد رکھیے گا فیملی کا یونٹ مرد اور عورت بچے رہیں گے تو انسانی جتنی بھی ایوولوشن ہے وہ بھی جاری رہے گی اور انسانی نسل بھی باقی رہے گی۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اور ہمارے مہمانوں نے بھی اپنی پہلے سوال میں جب جواب کا آغاز کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ان کے متعلق بات کی تھی۔ یہ وہ یونٹ ہے جو آخرت تک رہنا ہے، اگر اس یونٹ کو آپ ڈسٹرب کر دیں گے، چاہے تہذیب کے نام پر کریں، ایڈوانسمنٹ کے نام پر کریں، حقوق کے نام پر کریں، برابری کے نام پر کریں، ذمہ داری کے نام پر کریں، آپ پورے کے پوری انسانی معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔